جناب بھارتی کسانوں کا احتجاج تیسرے مہینے کے اندر داخل ہو گیا اور مودی سرکار نے نہتے انسانوں کو روکنے کے لیے جنگی طرز پہ انتظامات کر لیے۔ اب دلی کے ارد گرد بھارتی پولیس کی نگرانی میں غازی پور، سنگھو، ٹکری بارڈرز پہ سڑکوں پہ کیلیں لگا کے کانکریٹ کی دیوار بنا دی گئی ہے۔ لوہے کی تاروں کا حصار بن گیا، کسانوں کا پانی، بجلی اور انٹرنیٹ بند ہو گیا، ساتھ ہی دہلی میں کسانوں کا داخلہ مکمل طور پہ بند۔ لیکن حکومت کے ان اقدامات کے باوجود مظاہرین نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم کا اظہار کیا۔ معاملات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں، اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اب تو کسانوں کے حق میں انٹرنیشنل سیلیبریٹیز اور سماجی کارکن کھل کر کسانوں کے حق میں بول رہے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ امریکی گلوکار ریانا، ان سے لے کے ماحولیات کی معروف کارکن گریٹا تھنبرگ، امریکن وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس، ان کی بھانجی مینا ہیرس اور سابق سٹار مایا خلیفہ، انہوں نے بھی بھارتی کسانوں کی تحریک کی حمایت کر دی ہے۔ اس سب سے پورے بھارت اس وقت ششپنج کا شکار ہے کہ اب کیا کریں تو کیا کریں، کیونکہ مودی نے تو بیچ چوراہے میں بھارت کو ننگا کر دیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا اپنی عوام کو حوصلہ دینے اور ریانا، گریٹا تھنبرگ اور مایا خلیفہ پر تبصرہ کرنے پر مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں نے ٹویٹس کر کے ان کسانوں کی تحریک کو دنیا بھر میں ایکنالج کروا دیا ہے، اب بھارت کو ذلیل کروا دیا ہے، وہ ریورس کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ بلکہ آج میں ایک جو ہے الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ہندوستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا موازنہ کیا ہے، اور وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہاں پہ کتے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ بلے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چڑیا گھر بنا ہوا ہے۔ اور وہی جب انٹرنیشنل میڈیا یا پاکستان میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ کتنی بردباری سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف انڈیا نے غیر ملکی افراد اور عالمی سطح پہ معروف شخصیات پہ یہ الزام لگایا کہ وہ ملک میں کسانوں کے احتجاج میں سنسنی پھیلا رہے ہیں۔ انڈیا کے دفتر خارجہ کا تو کہنا ہے کہ پارلیمان نے بحث اور بات چیت کے بعد ہی زرعی شعبے میں قانونی اصلاحات کی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو اس سے پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی کسانوں کے حق میں آواز بلند کی تھی، اس کی بھی بھارت کو بڑی مرچیں لگی تھیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہزاروں نوجوان اور بوڑھے کسان متنازع زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے دوران دلی کی شاہراہوں پہ شدید سردی اور پولیس کے تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ریانا، جن کے 10 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں، اس کی ٹویٹ بڑی معنی خیز اور اقوام عالم کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ ہم اس بارے میں یعنی کسانوں کی بات کیوں نہیں کر رہے۔ ریانا کی اس پوسٹ کو 4.5 لاکھ کے قریب لائکس اور 2.5 لاکھ کے قریب ری ٹویٹ ہو چکی ہے۔ تاہم ان کے پیغام کے بعد جیسے سوشل پلیٹ فارم پہ بھونچال آ گیا، جہاں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد نے ریانا کی ٹویٹ کو اپنے ملک کے داخلی معاملے میں مداخلت قرار دے دیا۔ بھارتی حکمران قوم پرست جماعت بی جے پی کے حامی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا راوت جو ہے، انہوں نے ریانا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اس بارے میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ کسان نہیں ہے اور وہ دہشت گرد ہیں جو بھارت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہندو برہمنوں کی کہ وہ تو کسی کو جینے کا حق تو دور کی بات ہے، بات کرنے کی آزادی بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہے مودی کا شائننگ انڈیا، یہ ہے وہ ہندوتوا کی گندی گھنونی سوچ جس کے بارے میں قائد اعظم ان سکھوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ریانا نے ٹویٹ کر کے نہ صرف بھارت کو ایکسپوز کیا بلکہ دنیا بھر کے کسانوں خصوصاً پنجابیوں کی توجہ اور عزت حاصل کر لی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بی جے پی والوں میں منفی رد عمل کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو شواہد سے واضح ہے کہ خود بھارتی انڈین حکومت کے خلاف ہو جائیں تو یہ فوراً اس کو قوم مخالف قرار دے کے سنگین نتائج کی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ سے کسانوں کے احتجاج کے لیے بالی ووڈ کے تمام خاموش اداکاروں کے مقابلے میں زیادہ کام کیا۔ اسے تو کنگنا اور ان جیسے اداکاروں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ دراصل ریانا نے وہ آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کی اس احتجاج کو ضرورت ہے۔ دنیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، اور اقلیتیں خصوصاً سکھ، مسلمان اور مسیحیوں کی کس طرح نسل کشی ہو رہی ہے۔ ریانا اور جو باقی لوگوں نے کسانوں کے حق میں ٹویٹ کیا وہ بالکل صحیح ہے، اور یہاں تک کہ یہ بات انٹرنیٹ کی بندش کے بارے میں بھارت کی معزز سپریم کورٹ نے بھی کہہ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہفتے سے زیادہ عرصے سے بھارتی حکومت کسانوں کے احتجاج کے ارد گرد انٹرنیٹ کو معطل کر کے اظہار رائے کی آزادی کی واضح خلاف ورزی کر رہی ہے۔ دراصل مودی سرکار کا بھیانک چہرہ، گھنونا چہرہ، مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، جسے بھارتی سیخ پا ہو گئے اور بھارت کے مسائل سے
दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि बक्स है बॉलीवुड, फार्मर्स है हॉलीवुड। दूसरी तरफ किसान तो डटे हुए हैं और सिख बरादरी ने तो सोच लिया कि अब की बार आर या पार। इंडियन किसान यूनियन के तर्जमान और किसान रहनुमा राकेश ने कहा है कि किसानों का एहतजाज अक्टूबर के महीने तक जारी रह सकता है जब तक हुकूमत नए ज़राई कवानीन को ख़त्म नहीं करती। किसानों का एहतजाज नहीं ख़त्म होगा। गाज़ीपुर बॉर्डर के साथ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती के बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुआसरा करने दें। किसानों को रोकने के हुकूमती हिकमत अमली पर रद्दअमल हो सकता है क्योंकि इससे खेतों की पैदावार और बाज़ारों तक पहुँचने में रुकावट आएगी और इससे आम लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा। आए देखें, मोदी की पॉलिसीज़ पर साबिक भारतीय नायब सदर भी अब फट पड़े। हामिद अंसारी कहते हैं भारत में मुसलमान महफूज नहीं है। भाई, वज़ीर आज़म ने तो इंतखाब जीतने के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर लिया, यानी ये आपको ढकी छुपी बात ही नहीं रही कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने मोदी सरकार के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे पर वाज़ेह बात करते हुए कह दिया कि मौजूदा हुकूमत में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। और इस वीलॉग का आखिर मैं इसी बात पे करूँगा कि जो मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ कि मोदी तो मुमकिन है, मेरी उम्मीदों और ख्वाहिशों से ज़्यादा तेज़ मोदी काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत जल्दी है कि जो कुछ मोदी कर चुका और कर रहा है, किसी अंधे बहरे गूंगे से भी पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि मोदी के होते हुए भारत का बचना मुमकिन नहीं, भारत के टुकड़े टुकड़े होना मुमकिन है। अब इंशाअल्लाह अनकरीब ये दिन आने वाला और हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे कि भारत में कई दर्जन पाकिस्तान निकलेंगे। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कम्युनिटी मैसेज बोर्ड पे इस पे जो मैसेज होगा, सर्वे होगा, उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मुझे उससे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।